اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 11 دن یہ عمل کر لیں، زندگی بدل جائے گی۔ ہر ضرورت کے لیے ایک خاص وظیفہ۔ ضرورتیں بے شمار ہیں انسان کی، خواہشات لامحدود ہیں انسان کی، مطلب ایسی خواہشات اور ضروریات انسان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ جیسے غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے ارمان اللہ نے پورے بھی کیے، خواہشات اللہ پوری بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی کمی ان میں نہیں آتی، وہ چیزیں، وہ طلب جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے دن بہ دن۔ یہ دیکھنے میں آیا، اور اس کو میں یعنی کہ انسانی جبلت ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو چیز حاصل ہو جائے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز نہیں اس کے اختیار میں ہوتی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ لا حاصل کے پیچھے ساری زندگی دوڑتے انسان اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مسائل اور ضروریات ظاہر ہے، اور اپنی میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ والدین کے حوالے سے ان کی اپنی کوئی خواہش یا ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ہر دعا، ہر خواہش یا ضرورت ان کی اولاد کے لیے ہوتی۔ مسائل میں جیسے ضروریات کی میں نے آپ سے بات کی، اس میں صحت، پیسہ، کاروبار، شادی، یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آج کا انسان الجھا ہوا ہے، اور انہی مسائل سے وہ صبح شام جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور اسی ریس میں وہ چل رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو پہلے بھی بہت سارے وظائف میں نے بتایا، یہ وظیفہ 11 دن، لیکن کنسنٹریشن کے ساتھ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں تو اس پر مجھے کرٹیسزم کا بھی بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے کہ جناب نماز کی تلقین آپ کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے، نماز ایک مسلم اور نان مسلم میں جو ڈفرنس ہے نا، جو فرق ہے، وہ نماز ہے۔ وہ اللہ کی یہ بندگی ہے کہ نان مسلم جو ہوتا ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتا اور مسلم نماز پڑھتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک مسلم اور نان مسلم کے اندر۔ اور اگر کوئی مسلم ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر مجھے بتائیے کہ کوئی ڈفرنس کیا رہ گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان کے گھر میں جنم ہو جائے تو ہم مسلمان ہیں، یا ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہونے کے جو تقاضے، جو فرائض آپ پر اللہ کی طرف سے پھر ہیں، ان قیود و ضوابط کے اندر چل کے انسان کو زندگی گزارنا وہ پھر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اگر مثال کے طور پر جب میرے سے دوست اکثر بات کرتے ہیں کہ جناب وہ بل گیٹس کے پاس اتنا پیسہ، وہ نماز پڑھتا ہے، جی امبانی کے پاس، کہ وہ دے آر نان مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، تو ان پہ مسلمانوں والے قیود و ضوابط نہیں لگتے۔ لیکن آپ جب مسلمان ہو جاتے ہیں، میں اس کی ایگزامپل یہ دیا کرتا ہوں کہ جب 2 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ایک کالج میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ باہر سے تیاری کر کے ایگزام دینا چاہ رہا ہے، وہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہوگا نا، اس پر جو ہے وہ اس کالج کے جو لاز ہیں، رولز ہیں، اس کو اوبے کرنا اس کے اوپر فرض ہے، ادروائز اس کو ایکسپیل کر دیا جائے گا۔ جبکہ جو اسٹوڈنٹ صرف باہر سے اپنی تیاری کر رہا ہے اور وہ کالج کا اسٹوڈنٹ، ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو ایگزام تو اس کا بھی ہونا ہے، وہ اس کو پاس فیل اس کو بھی ملے گا، مارکس اس کو بھی ملیں گے، لیکن اس پر کالج کے رولز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ پر کچھ چیزیں جو ہے فرض ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو ان کا پورا کرنا، اور پھر جو فرائض اگر آپ کے پورے نہیں ہیں اور پھر آپ وظائف کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو یہ آپ تسلی رکھیے کہ جس کے فرائض پورے نہیں ہیں اس کے وظائف جو ہے وہ قبولیت کی طرف نہیں جاتے۔ تو اسی لیے میں بار بار نماز کی تلقین کرتا ہوں۔ اب جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ریگولر پڑھتا ہے، اور ایون تہجد گزار بھی ہے، اچھا، اب یہ ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے پہلے بھی بتایا جا چکا اور اس پہ بہت اچھا فیڈ بیک تھا، حامیم لا ینصرون۔ یہ اس کو اس دفعہ بتانے کی اس لیے ضرورت بھی پڑی، اس کا تھوڑا سا ٹائم چینج کیا ہے، وہ زیادہ پیریڈ کے لیے تھا، اس کو کم پیریڈ کے لیے کیا، اور بتانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ معذرت کے ساتھ کسی کو بھی اتنا تردد نہیں ہوتا، کوئی اتنی تکلیف نہیں کرتا کہ وہ پیچھے چینل پر جا کے پریویس ویڈیوز کے اندر کوئی وظیفہ دیکھ لے اور اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لے اپنے زندگی کے مسائل میں۔ ہر انسان جو آج سبسکرائبر آئے ہیں تو وہ آج کی ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، پریویس سرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ واٹس ایپ پر آ کے رابطہ کرتے ہیں، جناب اس چیز کا وظیفہ بتا دیں۔ تو اس لیے پھر کچھ چیزوں کو جو ہے نا، وہ جو بہتر ہوں، جس کے رزلٹس اچھے ہوں، ان کو دوبارہ موڈیفائی کر کے بہتر انداز میں بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کہ اس لیے میں نے بات کر دی کہ کئی لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے جی ہاں، حامیم لا ینصرون کا تو پہلے بھی آپ نے کبھی کسی زمانے میں عمل بتایا تھا، اس عمل کے ڈیوریشن میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ 11 دن کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف 11 دن آپ یہ عمل کریں،
ہا میم لا ینصرون آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 313 بار. اب یہ تھوڑا سا ٹف ہے لیکن جب آپ 11 دن کی یہ محنت کر لیتے ہیں کسی بھی مقصد کو ذہن میں، اور میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں کہ کسی ایک مقصد نہیں، آپ کے بے شمار بھی مقاصد ہوں، اور 11 دن اگر آپ اس عمل کی پابندی کر لیتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے صرف ایک اس عمل کی برکت سے. تو اول آخر آپ ایک بار یا 3 بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اور 11 دن تک آپ اس عمل کو کر لیں. انشاءاللہ آپ کی ہر ضرورت، ہر حاجت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اسی وظیفے کی برکت سے اللہ پاک پوری کر دیں گے. تو یہ ایک چیز میں نے آپ سے آج ڈسکس کرنی تھی جس کے اوپر تمہید یا بات ضروری ہوتی ہے. کوئی بات کا سیاق و سباق تو ہو کہ انسان کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیوں کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کے کیا مضمرات ہوں گے، کیا فائدے ہوں گے، وہ چیزیں تو ایکسپلین کرنی بہت ضروری ہے نا. تو پھر بھی لوگ اعتراض کریں گے جناب آپ کی ویڈیو طویل ہو گئی ہوگا. تو بھائی بات یہ کہ میں تو اسی انداز میں بات کرنے کا قائل ہوں جو دوسروں کو سمجھ میں آ جائے، عام فہم ہو لوگوں کی، سادہ سی بات ہو جو لوگوں کے دل میں اتر جائے اور ان کو سمجھ میں آ جائے. گھما پھر آ کے لچھے دار باتیں جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتی. اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، کسی کو پسند ہے وہ سنے، کسی کو نہیں پسند وہ کوئی اور چینل دیکھ لے معذرت کے ساتھ. تو یہ ایک عمل تھا، آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا. ابھی پھر ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ جناب آپ کسی بھی مسئلے میں سٹک ہیں، کوئی آپ سے حل نہیں ہو پا رہا، آپ کی دعاؤں سے بھی کام نہیں بن رہا، تو آپ اس مسئلے کو کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے یا واٹس ایپ پر ہم سے شیئر کیجئے. انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کیا جائے گی. دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں خصوصی دعاؤں میں اس کا مسئلے کے لیے دعا کی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کچھ پرسنلی ہم سے بھی کوئی مدد لینا چاہتے ہیں، عمل کروانا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا میرٹ، بے جا ناحق کسی کی سپورٹ نہیں کی جاتی. جو حق پر ہو، ٹھیک ہے، جو ڈیزرو کرتا ہو اس کے ساتھ یہ کوپریشن کیا جائے گا، اور وہ بھی اسی صورت میں کہ جب وہ اس کے رائٹس بنتے ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنی تفصیل ڈسکس کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. جو لوگ میرے دوست یو کے، یو ایس اے، کینیڈا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ دوسرے ممالک کے دوست، کیونکہ اس کے چارجز کوئی نہیں، تو آپ کال کرنے سے پہلے ایک ٹائم طے کر لیں، وقت لے لیں، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ بات کے اندر کوئی بیچ میں جو ہے بے ہنگم سب کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور بڑی سموتھلی آپ کی بات ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائے، حاجت کو پورا فرمائے، ضرورت کو پورا فرمائے. جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے رزق کا بندوبست فرمائے، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے رب العالمین. جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کے مسائل کو حل فرما یا رب العالمین. جو بچیاں شادیوں کے لیے، امتحان کے لیے، ویزے کے لیے پریشان ہے اللہ سب کے مسائل حل فرما یا اللہ. جو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے بےتاب ہیں یا اللہ، ان کی اس طلب کو، اس خواہش کو مجھ سمیت سب کی پورا فرما، آمین ثم آمین. تو آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا میں آمین ضرور کہا کیجئے، اور دعا میں شامل، دعا دینے میں اور دعا لینے میں کبھی کنجوسی نہ کرے، دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے. تو آپ اگر کسی دکھی پریشان انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی طرف سے ایک سپورٹ ہوگی. تو دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.